بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ عزیز طلاب کرام، امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب آگاہ ہے، ہماری گفتگو چل رہی ہے کتاب کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد کے مقصد خامس یعنی بحث امامت میں، جس میں ہم نے مسئلہ اولا میں ضرورت نسب امام کو ثابت کیا اور اس میں نسب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا چاہیے، اس کو بھی ثابت کیا۔ اس کے بعد ہم مسئلہ ثانیہ میں داخل ہوئے اور مسئلہ ثانیہ میں ہم گفتگو کر رہے ہیں عصمت امام سے، اور عصمت امام کے اوپر ہم اپنے ادلہ عقلیہ پیش کر چکے۔ اب ہماری ادلہ نقلیہ جاری ہے اور اس میں سے آج ہماری 21ویں دلیل اور ایک تنبیہ یہاں پر موجود ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے 21ویں دلیل اور ایک شبہ کی طرف۔ اس 21ویں دلیل میں کیا بیان کیا گیا، ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو 21ویں دلیل وہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اسی طرح خدا اپنی آیات کو تمہارے لیے بیان کرتا ہے، امید ہے کہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اب اس آیت کریمہ میں دو مرحلہ ہے۔ مرحلہ اولا یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ تعالی اپنی نشانیاں تمہارے لیے بیان کرتا ہے۔ اب دوسرا مرحلہ ہے لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اب ہماری پوری کوشش لفظ ہدایت پر ہے، اس سے استدلال کریں گے کہ ہدایت تمام احکام اوامر اور نواہی کو شامل ہے۔ مجملات اور متشابہات اور الفاظ مشترکہ اور ان کا علم یقینی اور صحیح تعلیم تبھی ممکن ہے جب وہ عالم جو تعلیم دے رہا ہے وہ کیا ہو، معصوم ہو، اور ہماری تعلیم میں غلط کاری نہ کرے، ورنہ بیان پورا نہ ہوگا۔ لہذا معصوم کا مفسر اور ہادی ہونا ضروری ہے۔ یعنی اس مرحلے میں جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم اپنی نشانیوں کو بیان کر رہا ہے، واضح کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ اس کا فلسفہ یہ کہ ہدایت حاصل کر سکو، تاکہ لوگ ہدایت پا جاؤ۔ تو لوگوں کا مہتدا ہونا یعنی ہدایت پانا، ہدایت حاصل کرنا، ہدایت لوگوں کو ملنا، یہ موقوف ہے کس چیز کے اوپر؟ بیان کے اوپر۔ اور بیان موقوف ہے کس چیز کے اوپر؟ واضح بیان کے اوپر، علم کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے احکام کو بیان کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکام کو بذات خود آ کر بیان کرتا ہو، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو اگر بیان کرتا ہے تو یا اس امام کے ذریعے سے کرتا ہے یا نبی کے ذریعے سے کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے جب نازل فرمایا ہے تو اس قرآن کے نزول کے وقت ہمیں اس چیز کی طرف توجہ رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے احکام کو ڈائریکٹ لوگوں کی طرف نازل نہیں فرمایا، ہر فرد کو آیات اس کے گھر پر نازل نہیں فرمایا،
تاکہ لوگ خود سے آیتوں کو سمجھ سکے اور ان پر عمل کر سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پروسیس رکھا کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہدایت کو لوگوں تک پہنچایا۔ وہ سلسلہ کیا ہے؟ انبیاء مبعوث پہلے فرمائے، بیان کرنے والا پہلے نازل فرمائے، جب بیان کرنے والے کو نازل فرمایا تو اس کے بعد اس کی طرف اپنی کتاب کو نازل فرمایا، اور اس ہادی کی ذمہ داری یہ لگائی کہ وہ تعلیم دے دے، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں۔ اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب، وہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے اس کی تعلیم دے دے، اور حکمت کی تعلیم دے دے، اور لوگوں کی تزکیہ کرے۔ یہ تینوں ذمہ داریاں نبی کی ہے، تو لہذا اللہ تعالیٰ کی روش یہ ہے کہ اللہ پہلے ہادی کو بھیج دیتا ہے، پھر اس کے بعد ہدایت کے جو لوازمات ہیں ان کو بھیج دیتا ہے۔ تو یہ سنت الہی ہے، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کبھی تم اللہ کی سنت کو تبدیل نہیں پاؤ گے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کی جو سنت، جو روش حضرت آدم سے ہے تا خاتم تک جاری رہا، اور یہ خاتم کے بعد بھی جاری ہے۔ بس ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اگر لوگوں کو ہدایت کی ضرورت ہے، آیات الہی جو قرآن میں نازل ہوئی ہے ان آیات کی توضیح اور تشریح اور بیان کی اگر ضرورت ہے تو اس کے لیے مبین بھی چاہیے، کیونکہ مبین کے بغیر اللہ تعالیٰ نے خود نبی کے زمانے میں مبین کے بغیر نہیں چھوڑا، تو بعد النبی مبین کے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ لہذا آیتوں کی تشریح اور تبیین کے لیے اللہ تعالیٰ ہادی اور امام ضرور نصب کرے گا۔ اب ہماری استدلال یہاں سے شروع ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک امام کو نصب کیا ہے تو اس امام کا عالم ہونا اور معصوم ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اس کے پاس علم یقینی نہ ہو، اس کو مجملات اور متشابہات کا علم نہ ہو، کیونکہ قرآن کے کچھ آیات محکمات ہے اور بعض متشابہات، یہ خود قرآن فرما رہا ہے۔ تو آیتوں کی تقسیم ہے، قسمیں ہیں جن کو خود آیتوں نے بیان کی ہے کہ کچھ مجمل ہوتے ہیں، کچھ محکم ہوتے ہیں، کچھ متشابہ ہوتے ہیں، اس کے اندر مشترک الفاظ بھی ہے۔ تو لہذا بہت سارے اوامر اور نواہی ہے، تو ان تمام کا بیان تبھی ہوگا ان کا جب علم یقینی اس کو حاصل ہو، اور علم یقینی ہونا کافی نہیں بلکہ علم کے ساتھ تعلیم بھی صحیح کرے، اور تعلیم صحیح وہی کر سکتا ہے جو معصوم ہو، لہذا اس کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ اب ایک سوال یہ وارد ہو سکتا ہے کہ اگر وہ معصوم نہ ہو، تبیین صحیح نہ ہو، تو کیا غلطی اور یعنی اشکال لازم آئے گا؟ تو یہ اس میں ہم بیان کریں گے کہ یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ بیان کرتا ہے اپنی آیتوں کو تمہارے لیے۔ تو اس میں واضح طور پر بیان کرنے کا مطلب، اللہ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بیان جو ہادی ہے اس کی طرف سے بیان کامل نہ ہو، بیان واضح نہ ہو، تو اس صورت میں مشکل یہ آئے گی کہ بعد کا مرحلہ، اس بیان کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ ہدایت ہے، وہ اس آیتوں کو، ان احکامات کو سمجھ کر لوگوں کا ہدایت پانا ہے، وہ فلسفہ اور ہدف کبھی حاصل نہیں ہوگا۔ لہذا ہدایت کا حصول تبھی ممکن ہوگا جب بیان واضح ہو، بیان علم یقینی کی بنا پر ہو، اور تعلیم بھی صحیح ہو۔ تو لہذا بغیر کسی غلطی اور خطا کے، سہو کے، صحیح تعلیم دینا اور علم یقینی کا ہونا تبھی ممکن ہے جب وہ ہادی اور بیان کرنے والا معصوم ہو۔ اگر معصوم ہو تب ہدایت تکمیل ہوگا اور اس آیت پر پورے اترے گی۔ تو لہذا پس ہادی کا، اس رہبر کا، اس تعلیم دینے والے کا، اس امام کا معصوم ہونا
ضروری ہے۔ اب اس کے بعد ایک ہم تنبیہ جو کہ ضروری ہے اس کو ہم یہ بیان کریں گے کہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک شبہ ڈالا گیا، وہ شبہ یہ کہ ولا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین، نہ کوئی رطب ہے، نہ کوئی رطب ہے، نہ یابس ہے، نہ کوئی سوکھا اور نہ کوئی خشک اور نہ کوئی تر، کچھ بھی ایسا نہیں جو قرآن میں موجود نہیں ہو، بلکہ قرآن میں سب کچھ موجود ہے۔ آئے یہی شبہ ہے، ہم کہیں گے یہ تو شبہ نہیں ہے، یہ تو بے شک موجود ہے۔ قرآن کے اندر تمام تعلیمات موجود ہے، جس کی انسان کو ضرورت ہو، جس کی انسان کی ہدایت میں کارکردگی اور کردار موجود ہو، وہ تمام چیزیں قرآن کے اندر موجود ہے۔ مگر قرآن مجید خود متشابہات اور مجملات کو شمول پر ناطق ہے، یعنی قرآن کے اندر مجملات بھی موجود ہے، متشابہات بھی موجود ہے، محکمات بھی موجود ہے، اور ان کی صحیح تفسیر کرنے والے نبی اور امام کی ضرورت کو خود قرآن ہی ثابت کر دیتا ہے کہ قرآن خود فرما رہا ہے کہ انبیاء کی بعثت کا فلسفہ اور ہدف یہی ہے کہ تاکہ لوگوں کو یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دے دے۔ انبیاء مبعوث ہی اسی لیے ہوئے کہ کتاب کی تعلیم دے دے۔ لہذا یہ کہہ دینا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا ہی کافی ہے، یہ نہ صرف خود عقل کے کتاب یعنی خود، بلکہ یہ صرف خود عقل کے خلاف ہے، بلکہ خود قرآن کے بھی خلاف ہے۔ اسی لیے عرب میں مشہور محاورہ ہے کہ من کان شیخہ کتابہ کان غلطہ اکثر من صحیحہ، جس کا کتاب کیا ہو، استاد ہو، جس کے رہبری کتاب ہو، وہ بندہ خطا اور غلطی زیادہ کرے گا، اس کی اچھائی سے غلطی بہت زیادہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کا سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ تو لہذا یہ خیال اسی گروہ کا ہے جس کے نزدیک رسول اللہ کی مثال ایک چٹے رساں کی سی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، قرآن تو سمجھانے والے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو اس کا مطلب رسول قرآن لے کر آئے، رسول پر قرآن نازل ہوا، اس کا مطلب ہے کہ رسول ایک چٹے رساں کی طرح ہے، وہ ڈاکیا کی طرح ہے، بس وہ پڑھ کر سناتا ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے۔ قرآن مجید خدا کا خط بنام خلائق نہیں ہے، بلکہ اگر ہے تو بنام رسول ہے، یعنی اللہ کی طرف سے رسول کے لیے ہے اور رسول کو مخاطب قرار دے کے ہے، لیکن اس میں تمام انسانیت کی جو ہدایت ہے وہ رسول کی ہدایت پر مشتمل ہے اور رسول کی ہدایت پر محتاج اور منحصر ہے، جس کے حامل بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ائمہ علیہم السلام ہے، جن کے بارے میں، جن کی عصمت اور امامت پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، جن کو حدیث ثقلین میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہر الفاظ میں، صاف الفاظ میں یہ کہہ کر بیان دیا کہ قرآن اور اہل بیت دونوں مل کر ہدایت کر سکتے ہیں اور اسی واسطہ دونوں جدا نہ ہوں گے۔ اسی لیے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو گراں بہاں چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک میری کتاب اور دوسرا میری عطرت، دوسری میری عطرت ہے، لن یفترقا وانہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، یہ دونوں مجھ سے ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں گے۔ تو لہذا جہاں رسول نے قرآن سے تمسک کا ہمیں حکم دیا ہے، وہی اہل بیت کی اطاعت
کرنے کا بھی ہمیں حکم دیا ہے، تو لہذا اہل بیت کی ہدایت اور ان کی طرف رجوع کیے بغیر قرآن کو سمجھنا ممکن نہیں ہے، بلکہ حقیقی معانی اور محکمات اور متشابہات کی صحیح اور واقعی تفسیر اہل بیت ہی کر سکتے ہیں بعد النبی صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔